حضرت مطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے، بن عبد المطلب غصے کی حالت میں حضور کے دربار میں تشریف لائے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اغضبک، آپ کس سبب سے غصے میں ہیں، آپ کو کس چیز نے غصے میں ڈالا ہے؟ تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ قریش کی عجیب حالت ہے، جب آپس میں ملتے ہیں تو خوشی خوشی ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں نبی کے خاندان والوں سے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی الفاظ ارشاد فرما دیے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، پاک پروردگار کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس انسان کے سینے میں ایمان کو داخل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ تم اہل بیت سے سچی محبت نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجۃ الوداع کے خطبے کے الفاظ ہیں، فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والحیاۃ، اللہ کا کلام ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، واستمسکوا بہ، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد میرے محبوب نے قرآن کی فضیلت پر بے شمار کلام کیا اور پھر فرمایا دوسری چیز، فرمایا اہل بیتی، دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے خاندان والوں کے متعلق رب سے ڈراتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے خاندان والوں کے متعلق رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، رب کے عذاب کو یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں کہ ان کے بارے میں جب گفتگو کرو تو زبان کو دراز مت کرو، کہ جس نے اہل بیت کے متعلق زبان کو دراز کیا وہ یقیناً دنیا میں بھی برباد ہو گیا، قبر میں بھی برباد ہو جائے گا اور میدان محشر میں بھی برباد ہو جائے گا۔